اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ہر دعا قبول ہو تو لقمہ حلال کے سوا پیٹ میں کچھ نہ ڈال۔ ہمیں زیادہ علم حاصل کرنے کے مقابلے میں تھوڑا سا ادب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ جس دل میں غم نہ ہو وہ بگڑ جائے گا، جیسا کہ گھر اگر اس میں رہائش نہ ہو تو بگڑ جاتا ہے۔ غم سے رونا اندھا کر دیتا ہے اور شوق سے آنکھ کو کمزور کر دیتا ہے، اندھا نہیں کرتا۔ شراب سے پیٹ بھرنا حلال کھانے سے پیٹ بھرنے کی نسبت مجھے زیادہ پسند ہے۔ وقت کی مثال تلوار کی سی ہے، اگر اس سے نرمی سے پیش آؤ گے تو یہ بھی نرم محسوس ہوگی، اور اگر سختی کرو گے تو اس کی دونوں داریں سخت ہوگی۔ مجھے تو کوئی ایسا شخص دکھائی نہ دیا جو شہرت و مقبولیت کو عزیز رکھتا ہو اور بالآخر رسوا و ذلیل نہ ہو، اور اس کا دین تباہ و برباد ہو کر نہ رہ گیا ہو۔ عاشق خاموش ہو جائے تو مر جاتا ہے، اور عارف اگر خاموش رہے تو اسے اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ بھوک نور ہے اور سیری آگ، اور شہوتی مثل ایندھن ہے جس سے جلنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کی آگ اس وقت تک نہیں بجھتی جب تک شہوت والے کو جلا نہیں دیتی۔ گناہ کے بعد گناہ کرنا پہلے گناہ کی سزا ہے، اور نیکی کے بعد نیکی پہلی نیکی کا ثواب ہے۔ ادب در حقیقت نیک خصلتوں کے اجتماع کا نام ہے، اور ادیب وہ شخص ہے جس میں نیک خصلتیں جمع ہوں۔ جسے تین چیزیں حاصل ہوئی وہ تمام آفات سے نجات پا جاتا ہے: قانع دل کے ساتھ خالی ہمت، فقر و وائم کے ساتھ زہد حاضر، صبر کامل کے ساتھ ذکر دائم۔ بیوقوف کے ساتھ جنت میں بیٹھنے سے عقل مند کے ساتھ قید خانے میں بیٹھنا بہتر ہے۔ ہر وہ بات جس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے اسے علم کے جنگل میں تلاش کرو، اگر وہاں نہ ملے تو حکمت کے میدان میں ڈھونڈو، اگر وہاں بھی نہ ملے تو توحید کے میزان میں تولو، اگر ان تینوں مقامات پر نہ ملے تو اسے شیطان کے منہ پر دے مارو۔ بہت سے لوگ غسل کے بعد پاک ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے بدزن حج و زیارت کرنے کے بعد نجس لوٹتے ہیں۔ جھوٹا وہ شخص ہے جو عورتوں کو اپنے پاس بٹھائے اور یہ کہے کہ مجھے ان سے رغبت نہیں۔ جو شخص اپنے رزق میں تاخیر پائے اسے طلب مغفرت زیادہ کرنی چاہیے۔ دنیا شیطان کی دکان ہے جس سے کوئی چیز لینا ہی نہیں چاہیے، ورنہ شیطان تمہیں اپنا گاہک سمجھ کر پھر تمہارا پیچھا بھلا کہاں چھوڑے گا۔